الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن معمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحتکر الا خاطی رواہ مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے میں نے جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث کتاب البیوع باب الشروط وما نہی عنہ من بلوغ المرام کے تحت آئی ہوئی ہے، اور یہ حدیث، اس حدیث کا میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق احتکار سے ہے. احتکار یعنی اسٹور کرنا، کسی چیز کو اکٹھا کر کے رکھ لینا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے کیا کہ مارکیٹ میں جو بڑے بڑے ساہوکار ہوتے ہیں، جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت بھاری کوانٹٹی میں چیزوں کو خرید کر کے اسٹور کر لیتے ہیں. چیزوں کو اسٹور کر کے رکھ لیا، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے، جب اس کا ریٹ مارکیٹ میں جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو پھر وہ اس کو اس وقت نکالتے ہیں. جب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے اور منچاہی قیمت پر اس کو بیچتے ہیں، یعنی جتنی چاہتے ہیں وہ قیمت اس کی وصول کرتے ہیں. یہ اس حدیث کے سلسلے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا. یہ حدیث اسی مسئلے کے متعلق ہے. اس کے متعلق تو حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا لا يحتکر الا خاطی، کہ صرف جو گناہ گار ہوگا، جو مذنب جو شخص ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، وہی احتکار کرے گا، وہی اسٹور کرے گا. تو اسٹور کرنے کے سلسلے میں ضابطہ کیا ہے، یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو کہتے ہیں کہ اسٹور کیا ہے؟ کہتے ہیں حبس ما يحتاج الیہ من السلع والمنافع حتی یغلو سعرہ او ینقطع عن السوق. کہتے ہیں کہ چیزوں کو روک لینا، ان چیزوں کو روک لینا جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ایسی منفعت کو روک لینا جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، روزانہ انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں روک لینا؟ حتی یغلو سعرہ، حتی یغلو سعرہ، یہاں تک کہ اس چیز کی قیمت آسمان کو چھو جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے. مارکیٹ میں سامان ہے نہیں تو ظاہر ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن جو چیز مارکیٹ میں موجود ہی نہیں تو ظاہر اس کی قیمت آسمان چھو جائے گی. او ینقطع عن السوق، یا مکمل طور پر وہ چیزیں ختم ہو جائیں. ظاہر ہے مارکیٹ میں ایک چیز مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور ڈیمانڈ جب اس کی بہت زیادہ بڑھے گی، تو ایسی صورت میں جو لوگ اپنے پاس چیزوں کو اسٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ اسٹور کرنا، چاہے اس نظریے سے کہ ہم پہلے اسٹور کر کے رکھ لیں تاکہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور اس کی قیمت بھی بڑھ جائے، یا پھر مکمل طور پر مارکیٹ سے اس چیز کو ہٹا دینا تاکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھے، تب جا کر کے ہم اس کو نکالیں اور منچاہی ریٹ میں بیچیں. تو یہ جو بڑے بڑے ساہوکار یہ لوگ کرتے ہیں، ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. تو یہ احتکار کی بات ہوئی. کہتے ہیں والقاعدۃ فی الاصول ان ما كان من الادلۃ على هذا الاسلوب يعمل فيه بالمطلق على اطلاقه ولا يقيد بالمقيد لعدم التعارض بينهما لكون حكمهما واحدا. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف یعنی جو احتکار کا مطلب ہے، احتکار سے صرف مراد یعنی جو انسانوں کی حاجت ہوتی ہے صرف وہی نہیں ہے، بلکہ جو کمالیات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. ضرورات تو ہیں ہی داخل، جو حاجیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو انسان کو ضرر لاحق ہوتا ہے، لیکن انسان مرنے کی کگار پر یا تباہ ہونے کی کگار پہ نہیں ہوتا ہے. یہ حاجیات ہے. کمالیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیزیں اس کے پاس نہ موجود ہو، نہ ملے، تب بھی اس کی زندگی بڑی بغیر کسی ضرر کے وہ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمالیات ہے اور یہ حاجیات ہے. جیسے موبائل فون ہے، ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ کیا ہے، یہ حاجیات میں سے ہے. اگر یہ نہیں بھی ملے تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن زندگی جو کیا ہے وہ مشکل ہو جائے گی. تو یہ حاجیات ہوتی ہے. تو ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان ہلاکت تک، تباہی تک نہیں پہنچتا ہے لیکن اس کو وہ مشقت میں پڑ جاتا ہے، وہ حاجت ہے. اور ہر وہ چیز جو اضافی ہوتا ہے، انسان کو اصلاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو اصلاً ضرورت نہیں ہوتی ہے.
ہم کو اگر وہ بھی نہ بھی ملے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس احتکار کے اندر داخل ہے۔ احتکار یعنی حاجت کا کوئی ضابطہ ہم نہیں بنا سکتے، یہ تو اس ضابطے کی بات ہوئی، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز کسی کے حق میں حاجت ہوتی ہے، دوسرے کے حق میں وہ حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے، یہ کسی کے حق میں یہ حاجت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی غریب ہوگا اس کو وہ اس کے نزدیک وہ کمالیات میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ چیزوں کو بانٹا گیا ہے۔ اس کے تحت جو قاعدہ ہے وہ میں نے اور یہ کہا ہے کہ یہ احتکار یہ ساری چیزوں کو عام ہے، چاہے کوئی بھی چیز اس کو اسٹور کر لیا جائے، اتنا اکٹھا کر دیا جائے، مارکیٹ سے صاف کر دیا جائے تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور من چاہے ریٹ میں اس کو بیچا جائے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من ان الاصل فی الاحتکار مراعات الضرر، کی احتکار میں اصل کیا ہے؟ ضرر کا لحاظ کرنا ہے۔ فکل ما اضر بالمسلمین وجب ان ينفع عنہم، کہ ہر وہ چیز جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے واجب ہے کہ اس کو دور کیا جائے ان سے، ہر وہ چیز، چاہے وہ احتکار کیا ہے؟ احتکار کو کیوں حرام کرا دیا گیا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے جب مارکیٹ میں وہ چیز کم ہو جاتی ہے یا مارکیٹ سے وہ چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھے، تو ظاہر اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی جب حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہوں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ساہوکاروں کے اور کاروباروں کے منچاہی قیمت پر اس کو خریدنے کے لیے، تو اس سے ان کو ضرر لاحق ہوتی ہے نا۔ تو ظاہر ہے اگر ہر وہ احتکار، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اس احتکار سے لوگوں کو ضرر پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ احتکار جائز نہیں ہے، وہ احتکار جائز نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ احتکار کے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔